Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is in English for grade 5, and we are learning unit number 5, and its title is Festivals in Pakistan. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this unit according to these lectures, that how we will get our next step every day and how we will teach and in which lecture. So our first lecture would be under the title of grammar. We will learn about prepositions and we will cover a page number 39. So my dear students and my dear teachers, and its SLO will be demonstrate the use of words showing position, time, movement and direction. And our next lecture will be lecture number 2. Under the title of grammar, we will learn about punctuation and also we will cover a page number 40. Question number 8, we will learn about colon and capitalization. Okay, my dear students, and its SLO will be recall the rules of punctuation learned earlier. Recognize and apply capitalization to the initial letter of the keywords in the titles of stories and books. So have you got, my dear teachers and my dear students? Good. So next, lecture 3, under the pronunciation skills, we will learn about 3 consonant clusters and we will cover next page. Okay. So it's our students' learning outcomes will be pronounce and practice with reasonable accuracy common 3 consonant clusters in initial and final position. As you know, my dear students, already we have learned about consonant clusters. So in this lecture, we will get about initial consonant clusters and final consonant clusters. Okay. And in lecture 4, we will learn about prediction from topic and pictures, and we will cover up unit 5 and we will start our reading, page number 36. And its SLO will be use pre-reading strategies to predict the content of the text from topic and pictures. So my dear teachers and my dear students, lecture number 5, we will learn about short questions and answer, that how we can search answers from the text while reading. Page number 36 and 37 exercise we will complete. And its students' learning outcomes will be locate, scan specific informations to answer short questions. And the next SLO, take dictation of words studied in class. And next lecture, lecture 6A, we will express and respond to opinion. And we will cover a page number 40, express opinion, we will learn. And its SLO will be use appropriate expressions in conversations to express in response to opinion. Our next lecture, my dear students and my dear teachers, lecture 6B, in listening and speaking, we will get about question number 11, use given dialogue and express the needs, ideas and feelings on page number 41. We will learn about that, how we can express our different emotions and different feelings. And its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of group oral interactions to express needs, feelings and ideas. Lecture number 7, under the reading and understanding a map, we will get about map reading, and we will come to know that how we can use a map to find a direction, to find a location, anything else that we are going to find. So its SLO will be recognize and use cardinal directions, read simple keys legends on maps, read and use symbols and directions in a map or picture. Lecture number 8A, under the title of writing, we will learn about descriptive paragraph. There is a question number 11, write a short essay on my country Pakistan on page number 42. We will learn about descriptive paragraph and we will get that how we can describe things through different features using describing words. And its SLO will be use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph by giving physical descriptions and character traits, characteristics of person, objects, places,
moving from general to specific. This will be our SLO for this writing paragraph. Lecture number 8B, we will learn about invitation, that how we can invite someone if there is any event. So how we can invite anyone to attend this ceremony. So we will learn about this. So my dear students and my dear teachers, and its SLO will be write short informal invitations for a variety of purposes to demonstrate the use of conventions of short invitations. So in this way we will complete our lecture, my dear teachers and my dear students. In 8 lectures we have completed this, and inshallah we will complete this. So next we are going to start our today's lecture, first lecture. So see there, open your book on page number 35, unit number 5, festivals in Pakistan. Okay, so my dear students, festivals in Pakistan mean पाकिस्तान के त्यौहार. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबक वो क्या है? पाकिस्तान के त्यौहार. त्यौहार वो चीज़ बेटा जो हम नेशनल लेवल पे मनाते हैं, अपने मुल्की सतह पे वो मनाते हैं, या हम अपने लोकल इवेंट्स जो हमारे इलाकों में कोई इवेंट्स होते हैं, कोई सेलिब्रेशंस होते हैं. तो आज हम इस सबक में वो पढ़ने जा रहे हैं. ओपन करें बुक, पेज नंबर 36 पे फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, हैव यू ओपन? गुड जॉब. सो नाउ लिसन केयरफुली. The celebration of an event is called a festival. The festivals reflect the culture and civilization of a country or region. In Pakistan, various festivals are celebrated throughout the year. Some festivals are of national level. Muslims believe in the oneness of Almighty Allah. They remember Him on every event of life. Some of the religious festivals of the Muslims are Eid al-Fitr and Eid al-Azha. Okay, my dear students, now what we have got, first paragraph हमने अब read किया है. इसमें क्या बताया जा रहा है, गौर से सुने. The celebration of an event is called a festival. कि किसी भी मौका या किसी भी उसकी जो तकरीब को मनाना क्या कहलाता है? त्यौहार कहलाता है. The festivals reflect the culture and civilization of a country or region. तो नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी त्यौहार जब हम मनाते हैं तो वो किस चीज़ की अक्कासी कर रहे होते हैं, क्या चीज़ पेश कर रहे होते हैं हमें? वो किसी भी मुल्क का क्या कल्चर, सकाफत. सिविलाइजेशन मीन मतलब बेटा इसका ये है कि तहजीब, कि वहाँ के रस्म व रिवाज कैसे हैं, वहाँ क्या कुछ किया जाता है. तो ये चीज़ अक्कासी कर रहे होते हैं, हमारे मुल्की सतह पे मनाए जा रहे हो या इलाकाई सतह पे. In Pakistan, various festivals are celebrated throughout the year. पाकिस्तान में साल भर में मुख्तलिफ क्या हैं त्यौहार मनाए जाते हैं. Some festivals are of the national level. कुछ फेस्टिवल कैसे होते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं बेटा जो मुल्की सतह पे मनाए जाते हैं. मीन्स पूरा मुल्क, हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ से छुट्टियां भी दी जाती हैं और उनको मनाया भी जाता है, और मुल्की सतह पे होते हैं वो वाले त्यौहार. और कुछ ऐसे होते हैं जो इलाकाई सतह पे मनाए जाते हैं, जस्ट एक रीजन तक, एक एरिया तक वो क्या होते हैं, महदूद होते हैं. तो एज अ मुस्लिम क्या है हमारा ईमान? मुस्लिम्स बिलीव इन द वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. तो एज अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, और हमारा ईमान है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, वन एंड ओनली अल्लाह. ओके, और ये हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह. दे रिमेंबर हिम ऑन एवरी इवेंट ऑफ लाइफ. तो क्या करते हैं हम? हर जिंदगी के मौके पे अल्लाह ताला को याद करते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं. Some of the religious festivals of the Muslims are Eid al-Fitr and Eid al-Azha. तो मुसलमानों के कुछ त्यौहार कौन से हैं? सबसे अहम मुसलमानों के कौन से त्यौहार हैं जो आप मजहबी तौर पर मनाते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन मजहबी त्यौहार जो हमारे मजहब में भी मनाए जाते हैं. हमारा मजहब क्या है? इस्लाम. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम. तो हमारे मजहबी 2 त्यौहार हैं. कौन से हैं वो? ईद उल फित्र एंड ईद उल अजहा. 2 ईदें मुसलमान साल भर में मनाते हैं. ओके, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ईद उल फित्र क्या होती है. ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिलीजियस स्पिरिट. ईद उल फित्र कैसे मनाई जाती है? बहुत मजहबी जोशो खरोश से. रिलीजियस स्पिरिट मीन मजहबी जोशो खरोश, वलवले से, जोश से मनाई जाती है. बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. This Eid is celebrated on first day of Shawwal at the end of Ramzan. People cook delicious meals and share gifts at this Eid. तो ये ईद कब मनाई जाती है? आपको तो अच्छे से याद होगी. मनाते हैं ना आप लोग? Yes, on the first of
شوال. شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے, اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمیں تحفے کے طور پہ ملتی ہے. جو ہم اتنی عبادات کرتے ہیں پورے رمضان کے مہینے میں, نمازیں پڑھتے ہیں, تراویح کرتے ہیں, تو روزہ رکھتے ہیں, تو اس سارے کیا جو ہمیں ثمر ہے وہ کیا ملتا ہے؟ عید کے طور پہ, تحفے کے طور پہ وہ ذات پاک ہمیں دیتی ہے. People cook delicious meals and share gifts at this Eid. لوگ طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ گفٹس دیتے ہیں, تبادلہ کرتے ہیں, لیتے ہیں, دیتے ہیں. خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. Money is given as fitrana to the poor. Children receive Eid from their elders. تو فطرانے کے طور پہ غریب اور ضرورت مند لوگوں میں کیا تقسیم کی جاتی ہے؟ پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ ان کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں, ہمیں یہ لوگ غریب سمجھتے ہیں. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے کہ ہم نے فطرانہ, اسلام میں ہے کہ ہم نے فطرانہ دینا ہوتا ہے, اور وہ غریب لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اوکے, تو چلڈرن ریسیو عیدی فرام دیئر ایلڈرس. تو آپ کو تو لیتے ہوں گے. اوکے, آپ کو ملی ہے عیدی, گڈ. تو کیا کرتے ہیں آپ اپنی عیدی کا اپنے ٹیچر کو ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ہے Eid al-Adha is also called as Bakra Eid. It is celebrated on 10th of Zulhijjah, the 12th month of the Islamic calendar. This Eid reminds the sacrifice made by Hazrat Ibrahim alayhi salam. تو یس بیٹا, عید الاضحیٰ دوسری بڑی عید کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے, بقرہ عید کے نام سے بھی جانی جاتی ہے, عید الاضحیٰ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. اس کے 2-3 نام ہیں اس عید کے. تو اسے بڑی عید کا بھی کہا جاتا ہے اور بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی. اور جو جانوروں کی قربانی کیوں کی جاتی ہے, کیوں یہ ہم عید بناتے ہیں؟ تو یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم یہ عید بناتے ہیں, اور اس پر ہم جانور قربان کرتے ہیں. اور یہ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذوالحج کو منائی جاتی ہے, اور یہ اسلامک کیلنڈر میں اسلامی مہینے کا آخری منتھ ہے, 12th منتھ, 12واں مہینہ ہے. اوکے, ہیو یو گاٹ؟ گڈ. نیکسٹ ہے Muslims from all over the world offer the sacrifice of animals like sheep, cows, goats, or animals. The meat of the animals is shared with friends, neighbors, relatives, poor and the needy. Okay, پوری دنیا کے مسلمان, جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ سارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں شیپ کی, مختلف جانوروں کی, شیپ کی, کاؤز, بھیڑ, بکریاں, گائے اور اونٹ کی قربانی دیتے ہیں, اور اس کا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں بانٹا جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ کیا ہے؟ چیلم جوشی از اے لوکل فیسٹیول. ہیو یو گاٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس؟ وہ جو 2 فیسٹیول ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, تہوار پڑھ چکے ہیں, 2 عیدیں, تو وہ نیشنل لیول کے ہیں جو ہم پورے ملک کی سطح پہ مناتے ہیں. اوکے, اور ایون پوری مسلم دنیا میں منائے جاتے ہیں. لیکن اب جو ہم تہوار پڑھنے جا رہے ہیں یہ کون سا ہے؟ لوکل فیسٹیول. لوکل فیسٹیول مین جو ہم کسی ایریے میں مناتے ہیں, مینس مخصوص ایریے میں یہ فیسٹیول, یہ تہوار منایا جاتا ہے. It is celebrated for 4 days in mid of May by the Kailash people. It is a spring festival and is celebrated for the abundance of dairy products during the season. اور یہ کالاش لوگوں کی طرف سے منایا جاتا ہے. اوکے, جو وادی چترال, وادی سوات میں رہتے ہیں, یہ ان کی طرف سے یہ منایا جاتا ہے. اور یہ کب منایا جاتا ہے؟ 4 days festival in the mid of the May. مینس مئی کے مہینے کے درمیان میں, وسط میں یہ منایا جاتا ہے, اور 4 دن کا یہ تہوار ہوتا ہے. اور یہ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اسپرنگ کے موسم میں, موسم بہار میں, وہاں دودھ کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے, فراوانی ہوتی ہے, تو اس ڈیری پروڈکٹس کو لے کے یہ تہوار اس لیے منایا جاتا ہے. اوکے, ہیو یو گاٹ؟ نیکسٹ کیا ہے؟ شندور پولو فیسٹیول از سیلیبریٹڈ ان شندور اینڈ گلگت. On this occasion, teams meet to play polo matches on the highest polo ground of the world. Okay, have you got? Next کیا ہے ہمارا لاسٹ ون کیا ہے؟ شندور پولو فیسٹیول. یہ ایک پولو کا میلہ ہے جو گھڑ سواری کرتے ہیں, اور اس سے آپ کو یہ دیکھنے میں بھی ملے گا, یہ امیج دیکھیں بیٹا آپ اپنی بک پہ, یہ آپ کو امیج بھی دیکھنے میں ملے گا کہ یہ گھڑ سواری کر کے بال کو ایک ہول میں گرایا جاتا ہے. اوکے, تو یہ پولو فیسٹیول ہوتا ہے. اور یہ کہاں منایا جاتا ہے؟ یہ گلگت میں منایا جاتا ہے, شندور کے علاقے میں. اوکے, ناردرن ایریاز میں یہ منایا جاتا ہے. اور اس موقع پہ ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں جو آپس میں میچز کھیلتی ہیں, اور
اور ایک اور چیز بھی یہاں آپ کو بتائی گئی ہے, ہائیسٹ پولو گراؤنڈ آف دا ورلڈ. تو دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ کون سا ہے؟ وہ یہی ہے جو شندور میں, گلگت کے علاقے شندور میں پایا جاتا ہے. اوکے, ہیو یو گاٹ؟ اس پورے چیپٹر میں بیٹا ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ مذہبی تہوار. پاکستان میں منائے جانے والے تہوار کون کون سے ہیں؟ کچھ مذہبی لیول کے ہیں اور کچھ ہم نیشنل لیول پہ مناتے ہیں اور کچھ علاقائی سطح پہ بناتے ہیں. تو آج ہم نے یہ اپنا چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے, اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کی ہے. ٹمارو الحمدللہ ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کریں گے. سو ٹل دیٹ ٹائم اسٹے بلیسڈ, سی یو ٹمارو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.